فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ أَبِي الْقَاسِمِ محمد بیتک الطیبین الطاہرین لا سیما ابنتہ الطاہرہ الانسیۃ الحورہ فاطمۃ الزہراء صلوات واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صلوات حضرات گرامی قدر سہ روزہ مجالس عذاب سلسلہ شہادت شہزادی کونین صلوات اللہ وسلامہ علیہا آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہے۔ موضوع گفتگو ذہن عالی میں محفوظ ہوگا کہ آپ کی خدمت میں شہزادی کونین کے معرکۃ الآراء خطبے کا بیان جاری و ساری ہے۔ یہ خطبہ شہزادی کونین نے اپنے بابا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب اہل بیت پر بعد رسول مصائب ڈھائے جا چکے، امیر المومنین سے حق خلافت کو غصب کیا جا چکا تھا، اور اس کے بعد وہ باغ کہ جسے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں قرآن کی اس آیہ شریفہ کہ جس میں ارشاد حضرت اقدس ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے رسول اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دو۔ اس آیہ شریفہ پر عمل کرتے ہوئے رسول نے یہ باغ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیا، اور اپنی زندگی میں ہی شہزادی کو اس کا مالک بنایا۔ اور مؤرخین تحقیق سے اس بات کے مقر ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ 4 سال یہ باغ شہزادی کے اختیار میں رہا۔ رسول اللہ کی زندگی میں 4 سال تک یہ باغ شہزادی کی ملکیت میں رہا، شہزادی کی دسترس میں رہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس باغ سے آنے والی آمدنی کو بیوی نے نہ کبھی خود پر خرچ کیا نہ اپنے بچوں پر خرچ کیا، بلکہ اس کی تمام تر آمدنی کو شہزادی راہ خداوندی میں خرچ کرتی تھی۔ راہ خداوندی ان میں ایک چیز یہ ہے، جیسے کہ رسول جب جہاد کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو جہاد میں بھی ضرورت پڑتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں اس کے، جنگوں کے،
تو یہ بھی ظاہر ہے کہ دین اسلام کی خدمت ہے، یہ بھی راہ خداوندی ہے۔ امیر المومنین کی امامت کی ایک دلیل، ایک دلیل، ویسے تو اتنی دلیلیں ہیں کہ سورت سے زیادہ آشکار اور واضح اور روشن ہے ولایت علی ابن ابی طالب، لیکن اس کی ایک دلیل یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے باغ فدق سیدہ کو زندگی میں اس لیے دیا تاکہ اس کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب اپنی امامت کو جنا سکے۔ اور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی قدر، یعنی رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ماں کی دولت نے اسلام کو حیات دی ہے، اسی طرح بیٹی کی دولت اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ صلوات بھیجیں شہزادی کونین تو میں مقدمے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، اور بغیر کسی توقف کے میں خطبے کے الفاظ پر گفتگو کو لے آتا ہوں۔ البتہ یہ آیہ شریفہ جسے میں سرنامہ سخن قرار دیا، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، کل اس پہ بات نہیں ہو پائی تھی۔ یہ ایک تسلی تھی اللہ کے رسول کو جو مکی زندگی میں اللہ نے دی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ غم میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس رضا کا نام اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت میں عطا زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم اسی کوثر سے سیراب ہو رہے ہیں ابھی اس وقت، اور انشاءاللہ یہ اس مقام پر بیٹھ کر بی بی کے ذکر کو سن کر، شہزادی کے کلمات کو سن کر ہم مستحق بن رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کوثر سے بھی سیراب ہو جو ملکیت جناب سیدہ ہے۔ صلوات بھیجیں شہزادی کونین، اللہم صلی علی محمد۔ نہایت ہی آسان ترجمہ جو مفہومی ہوگا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ پیغام آگے بڑھے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ خطبہ تسلسل کے ساتھ اگر پڑھتے رہیں تو 1 گھنٹے کا ہے، اور اگر تشریح کے ساتھ پڑھیں تو بندہ حقیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس خطبے پر عشرہ پڑھ چکے ہیں ہم الحمدللہ۔ تو اب چونکہ یہ سیروزہ مجالس ہیں اور ان میں بھی ہم کل جو ہے وہ مختصراً تھوڑا سا ہی ذکر کر پائیں، کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے جملے آپ تک پہنچائیں اور عبادت سے ہم انشاءاللہ لطف اندوز ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو شہزادی نے کلمہ کی گواہی دی کہ واشہد اللہ الہ الا اللہ، اس پہ گفتگو رکی تھی۔ شہزادی نے فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کل عرض کیا تھا کہ ہم جو گواہی دیتے ہیں نا وہ اپنی بچت کے لیے دیتے ہیں، ان کی گواہیاں اس کی بقا کے لیے، وہ فی الحقیقت فی الذات باقی ہے۔ سمجھانے کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ مخلوقات تک اس کی معرفت کی بقا ان سے مشروط ہے۔ چلیں اس کو کسی اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ، مشکل مرحلہ ہے، کل فضائل کی صورت میں بیان کیا تھا۔ ہمارے بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، جو 50-60 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ نہیں۔ پہلے وہ کسی غیر مکتب سے تھے، بعد میں جو ہے وہ شیعہ ہوئے، بڑے مناظرے کرتے تھے۔ تو ایک جگہ پر بحث ہو گئی تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ باتوں کو الجھاتے ہیں، بتائیے فرق کیا ہے علی میں اور علی کے دشمن میں، فرق کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر فوری جواب چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ بہت آسان ہے، علی کا دشمن عبادت نہ کرتا تو کافر کہلاتا، علی عبادت نہ کرتے تو خدا کہلاتا، سجدہ کر کے علی نے توحید کو بچایا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل سلامت رہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
تو ہماری گواہیاں جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں، لیکن یہ ہستیاں جب گواہی دے رہی ہیں کہ وہ ہے، تو پروردگار عالم کا نام زندہ رہا ان کی گواہیوں کی وجہ سے۔ تو یہ پہلو ذہن میں رہے اور گفتگو آگے بڑھا۔ اب بی بی جو ہے نا خود اس کلمہ اخلاص کے بارے میں گفتگو فرماتی ہیں۔ آرام آرام سے سماعت فرمائیے گا، مجھے کچھ باتیں آگے پیش بھی کرنی ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ کچھ حصے ذرا آرام آرام سے آسان لفظی ترجمے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ کلمۃ جعل الاخلاص تأویلھا، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے، اخلاص، خلوص۔ وضمن القلوب موصولا، اور اس کے معنی دلوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ معنی دل سے جڑا ہوا ہے۔ وَأَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولَهَا، اور اس کا مفہوم، کلمے کا مفہوم فکر کو روشنی عطا کرتا ہے۔ الممتنع من الابصار رؤیتہ، پروردگار عالم کی ذات کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا لائق عبادت ہے کہ کوئی اور نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس کی صفات کا بیان دیکھیے گا۔ الممتنع من الابصار رؤیتہ، وہ خدا جس کو ان آنکھوں سے دیکھا جانا ممکن نہیں ہے۔ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، اور یہ زبانیں اس کی توصیف کر نہیں سکتی ہیں۔ وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، اور عقل اور فکر کے لیے اس کی ذات کا احاطہ کرنا اور اس کی ذات کو سمجھنا ممکن نہیں ہے توجہ آپ حضرات کی انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ایک ایک جملہ ہے، یہ ایک ایک باب ہے، یہ ایک ایک جملہ اپنے مقام پر ایک اتنی لمبی چوڑی حقیقت ہے۔ مثلا پانچویں امام نے فرمایا خدا کی ذات کے بارے میں نہ سوچو، اس لیے کہ سوچنے لگو گے تو ایک تصویر تمہارے ذہن سے بنے گی، ذہن میں بنے گی۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جب خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ایک تصویر بناتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں نہ کرو، خدا کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، اس لیے کہ جب فکر کرو گے تو ایک تصویر تمہارے ذہن میں بن جائے گی۔ وَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، وہ تصویر تمہاری طرف پلٹے گی، یعنی کیا مطلب؟ تم بن گئے خالق، وہ تصویر بن گئی مخلوق، وہ تصویر بن گئی اور مخلوق، اور خدا مخلوق نہیں ہے، خالق مطلق ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، جزاکم اللہ، تقبل اللہ۔ نہایت توجہ کا طالب ہو تو عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر حقائق ہیں۔ ابتدأ الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے چیزوں کو بنایا، لیکن نہ بنانے سے پہلے کوئی مادہ تھا، نہ کوئی تصویر تھی۔ کوئی چیز سامنے رکھ کر خدا نے کسی چیز کو نہیں بنایا۔ انسان ایسے کرتا ہے، اس کے لیے مادہ چاہیے تاکہ کوئی چیز بنے۔ انسان کو پروردگار عالم نے نہیں، فقط پوری کائنات کو خدا نے بنایا، جبکہ نہ پہلے کوئی مادہ تھا نہ کوئی تصویر۔ وَأَنْشَاهَا بِلَا احْتِزَاءِ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، اور پروردگار عالم نے کائنات کی چیزوں کو جو خلق کیا ہے تو خلق کرنے سے پہلے ان کے لیے کوئی نمونہ بھی نہیں تھا جس نمونے کو سامنے رکھ کر شے کو بنایا جائے۔ البتہ یہ کیا ہے پھر؟ کَوَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ، پروردگار نے تکوین بخشی ہے، خلق کیا ہے اشیاء کو اپنی قدرت سے۔ وَذَرَعَهَا بِمَشِیَّتِهِ، اور ان کو مخلوقیت کا لباس پہنایا ہے اپنے ارادے کے ذریعے سے۔ من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، ذہن میں رہے کہ یہ جس چیز کو بھی خلق کیا ہے اس میں خود اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہایت توجہ کا طالب ہو، دیکھیں یہ توحید ہے، اور توحید جو ہے وہ خشک موضوع ہے، اسی لیے ممبر سے پڑھا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ بالکل کسی عجیب وادی میں چلے جاتے ہیں یا انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں نہج البلاغہ پڑھی ہوتی ہے، دل تو بڑا کرتا ہے، مولا کی کتاب ہے، اٹھاتے ہیں، پہلا ہی جو خطبہ ہے وہ توحید پر ہے، اتنا مشکل لگتا ہے دوبارہ پر۔ یہ بات میں نے غلط کہی ہے؟ ہر مومن کا یہ تجربہ ہے
کہ نہج البلاغہ پڑھوں، مولا کی کتاب ہے، کھولا، پہلا خطبہ عجیب ہے، ایسا خطبہ ہے کہ جس کی وجہ سے گفتگو سخت ہو جاتی ہے، اور پھر ارے اس کا آغاز ایسا ہے تو پھر اس کی انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں، میں تو ان کی خدمت میں ان کا قول آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کو آخر سے پڑھا کریں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا اس کے اندر کلمات کے ساتھ، ان کو پڑھیں پہلے، پھر آئیے مولا کے خطوط پڑھیں تاکہ تھوڑا سا آپ کا اشتیاق بڑھے، شوق بڑھے، ہسٹری کے بارے میں جانیں، پھر مولا کے خطبات پڑھیں، وإلا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اچھا یہی ہے آج کل الحمدللہ بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے، آپ کو کسی حوزے میں، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب پر الحمدللہ اور بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن پر نہج البلاغہ بڑے اچھے اچھے بزرگ علماء، اساتذہ آسان مفہوم میں، جس طرح بھی میں آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، نہج البلاغہ پڑھ کے سناتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، مولا سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری قوم کا المیہ ہے جسے حقیقت میں عرض کرتے ہیں۔ مثلا تلوار دیکھی چومتے ہیں، ارے یہ مولا کی تلوار، صحیح ہے۔ بعض مقامات پر بتلایا گیا ہے ائمہ معصومین کے بال سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں میوزیمز وغیرہ کے اندر، بھئی یہ چیزیں تھیں، یہ اہل بیت کے گھر کی چکی تھی، یعنی ہر چیز کو چومتے ہیں، قریب جاتے ہیں، زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں، امام کے کلمات پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ذرا پڑھیں۔ صحیفہ سجادیہ کون پڑھتا ہے وہ دعاؤں کی کتاب؟ نہج البلاغہ مولا کے خطبات ہیں، بس چھوڑ دیں۔ تو ان کو حل کرنے کا طریقہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت۔ حل کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس خل کرنے سے اسے کوئی فائدہ ہوا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، الا تثبیتا لحکمت، ہاں مگر وہ اپنی حکمت کو ثابت کرنا چاہتا تھا، وتنبیہا علی طاعت، اور لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، واظہارا لقدرتہ، اور وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، غور فرمائیے گا، وتعبدا لبریتہ، اور اپنی مخلوقات کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ، اور وہ دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اور جب یہ اس نے کر لیا تو کیا کیا؟ ثُمَّ جَعْلَ الثَّوَابَ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، پھر یہ کہا کہ اگر اطاعت کرو گے تو ثواب دوں گا۔ خدا سلامت رکھے، اطاعت کرو گے تو ثواب دوں گا۔ یہ میں نوجوان ہیں، سوال کر رہا ہوں آپ سے، نہیں دے رہا ہے ثواب خدا، کیا کریں گے آپ؟ میں بہت عجیب جہت سے عرض کر دیا آپ کو، کون سے کورٹ میں جائیں گے؟ یہ مت بول لیجیے گا آئینی عدالت جائیں گے، وہاں سے ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی کیس ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ جو مربوط ہیں وہ سمجھ چکے ہیں۔ لیکن میں سوال کروں، کون سی عدالت میں جائیں گے؟ کس سے شکایت کریں گے کہ پروردگار کہہ رہا ہے فجر کو اٹھو نماز پڑھو، ثواب نہیں دیا اس نے مجھے، ظہرین کی نماز کا کہا ثواب نہیں دیا، خمس نکالا ثواب نہیں دیا، کسی کے پاس جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ اس کے مقابلے میں کون آئے گا؟ دیکھیں آپ آج کل تو ایسا ہوتا ہے، جاب پہ رکھتے ہیں نا ہم کسی شخص کو کہ اس کو آپ نے جاب کے لیے رکھ دیا، ایک مہینے کے بعد وہ تنخواہ مانگتا ہے، ٹھیک، تنخواہ اس کا حق ہے، آپ تنخواہ دے دیتے ہیں، ٹھیک۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ پرچیز ہو جاتے تھے، غلام خرید لیے گئے اور جا کر آپ پرچیز کر کے آ گئے، اب آپ نے اس کو خرید لیا۔ اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں، مسئلہ حل ہو گیا، سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ بندہ خرید کے لے آیا، کام لے رہے ہیں اس سے، پہلی تاریخ سے ایک مہینہ پورا ہوا اور مہینے کے بعد پہلی تاریخ وہ آ گیا، اس نے کہا کہ پیسے، آدمی کس چیز کے؟ کہا کام لیا، کہا اگر آزاد ہوتے تو دیتا، ہم نے تو تم کو ہی خرید لیا، تم ہی ہمارے ہو۔ یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں، جو مالک بن جائے تو وہ آئے عبد، عبد یعنی بندہ، تو وہ مالک سے جو اس کا خریدار ہوتا ہے اس سے تقاضا نہیں کر سکتا کہ کام لیا پیسے دو، وہ کہے گا تمہارا کوئی حق نہیں، تم تو عبد ہو۔ حر ہوتے، آزاد ہوتے تو حق رکھ سکتے تھے، ابھی نہیں ہے کوئی حق۔ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جو خرید لے، توجہ فرمائیے گا، جو فقط بندے کو خرید لے
وہ پیسے نہیں لے سکتا اور نہیں دے سکتا ہے، وہ نہیں دے گا نا ظاہر پیسہ، کیونکہ اس سے تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔ جو خرید لے جب اس سے تقاضا نہیں کیا جا سکتا تو جو خلق کرے اس سے کیسا تقاضا ہوگا؟ اس نے تو خلق کیا ہے، وہ تو خالق ہے، اس کی ہماری سانسوں پہ اس کا اختیار ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کرو تو کرنا ہے، اگر ثواب نہ دے تو نہ دے۔ میں اس نقطے تک لانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ ہماری نیتیں ذرا صحیح ہو جائیں۔ جو ہم اچھے اعمال انجام دیتے ہیں نا، نیک کام، ان کو انجام دینے کے لیے ذرا ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ پروردگار یہ دے گا تبھی کر رہا ہوں، یہ اہل بیت نے سکھایا، یہ دے گا اس لیے کر رہا ہوں، یہ دے گا اس لیے نہیں، وہ کہہ رہا ہے اس لیے کر رہا ہوں، اس کا حکم ہے اور میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں، بس ختم۔ بس اس مقام پر اہل بیت نے کہا اگر نہ دے تو عدالت ہے، دے رہا ہے یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ بی بی نے بھی یہاں پر بیان فرمایا، رحمت ہے اس کی کہ وہ دے رہا ہے۔ اس نقطے کے لیے میں رکنا چاہتا تھا کیونکہ اس مقام پر گویا خطبے کا جو پہلا حصہ توحید سے منسلک تھا وہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیا کیا اس نے؟ عبادت کرو میری، اطاعت کرو میری، ثواب دوں گا۔ وَوَضَعَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، ہاں اگر تم نے عصیان کیا، گناہ کیا، مخالفت کی تو عذاب دے گا۔ زیادتاً لعبادتہ من نقمتہ، تاکہ لوگ کیا ہوں، اگر اس طریقے سے عذاب نہیں ہوگا نا تو پھر لوگ اور برائی میں چلے جائیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی اور ملک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ یہ ہمارا ملک ماشاءاللہ انہی ممالک میں سے جہاں طاقتور کو سزا نہیں ملتی ہے، ساری سزائیں کمزور کے لیے۔ اسی وجہ سے اس کو چونکہ ڈر ہی نہیں ہے تو وہ جرم پر جرم کرتا ہے، لیکن اگر سزا ملنے لگ جائے تو سزا کے خوف سے جرم ختم ہوتا ہے۔ جرم ختم نہ ہو سمجھ جائے گا سزا نہیں ہو رہی ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں وَزِيَادَةً لِعِبَادَتِهِ مِن نِقْمَتِهِ، سزا اس لیے خدا دے رہا ہے تاکہ زیادہ گناہ نہ کریں۔ وَحَيَاشَةً لَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، ثواب اس لیے دیا خدا چاہتا ہے کہ بندہ کوئی بھی ادھر ادھر نہ جائیں، سب اس کی جنت میں آ جائیں۔ توحید کا بیان شہزادی کا جنت اور جہنم پر ختم۔ توجہ کا طالب، اور یہاں سے آپ کی توجہ کا طالب ہوں، میں نے اسی لیے اپنا دھیما لہجہ رکھا اور تھوڑی سی رفتار تیز رکھی۔ اب توجہ کا طالب ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا، دوسری گواہی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک بلا شک و شبہ میرا بابا جو کہ محمد ہے، عبدہ و رسولہ، میرا بابا محمد اس کا بندہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے۔ غور فرمائیے گا، اختارہ قبل ان ارسلہ، اس سے پہلے کہ خدا اسے بھیجتا چن لیا تھا۔ غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَاهُ، اس سے پہلے کہ اسے مجتبہ بناتا بلند کر چکا تھا، معروف کر چکا تھا، مشہور کر چکا تھا۔ وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، زمین پر بھیجنے سے پہلے مصطفیٰ بنا چکا تھا۔ سلامات بھیجے ختمی مرتبت کی ذات گرامی پر، جزاکم اللہ۔ توجہ رکھیے گا، نبی وہیں سے بن کے آئے، رسول یہ تین جملے، تین جملوں میں عقیدہ پورا دے دیا۔ مخلوقات تھی ہی نہیں، کیا تھی مخلوقات وہ بھی آ رہا ہے، تھی نہیں وہ کیسے وہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس کو چنا اور پہلے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، مصطفیٰ بنا دیا۔ اب اگر دین اہل بیت سے لیتے نا تو پھر 40 سال کے بعد نبوت کے مقر نہ ہوتے۔ یہ دین اہل بیت ہے جو بی بی کے خطبے کے ذریعے سے مل رہا ہے کہ 40 سال کے بعد نہیں، جب سے ہے تب سے نبی ہے، جب سے ہے تب سے رسول ہے، جب سے ہے تب سے مصطفیٰ ہے۔ سلام بھیجے محمد و آل محمد، جزاکم اللہ، تقبل اللہ۔ مخلوقات کہاں تھی؟ توجہ فرمائیے گا، اور خدا کی قسم اس مقام پر آ کر مخلوقات کے جس مرحلے پر بی بی نے گفتگو فرمائی ہے، انسان کی حیثیت نہیں ہے اس مقام پر بات کر سکے، پتہ ہی نہیں ہے اسے۔
جس درجے پہ جا کے شہزادی نے گفتگو کی ہے. بہار میں جا کے دیکھیے گا رسول اللہ کی ولادت کے حالات میں ایک طولانی روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا، پھر 12,000 سال تک اس نور میں رکھا، اس حجاب میں رکھا، پھر اسی نور کو 11,000 سال اس حجاب میں رکھا، پھر 10,000 سال اس، اب وہ نام ہے، تفصیلی روایت ہے، پھر 10، پھر 9، پھر 8، پھر 7، پھر 6، پھر 5، غور فرمائیے گا، پھر 4، پھر 3، پھر 1، اس کے بعد کا اب آدم بنائے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. خدا سلامت رکھے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس مرحلے پر کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے، بس وہی بات کر سکتا ہے کہ جو آدم اور اس زمانے کے درمیان میں ہو، جو مخلوقات کے ابتدا میں آنے کا گواہ ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے. کیا ہے اب سنیے، میں نے جیسے کہ کہا خلاصہ 2 لفظوں میں، پھر آؤں گا دوبارہ عبارت کی طرف. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، شہزادی فرماتی ہیں اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں چھپی ہوئی تھی، وَبِسِتْرِ الْأَحَاوِيلِ مَصُونَةٍ، وہ وحشت ناک پردوں میں تھی مخلوقات. میں نے کہا نا رسائی نہیں ہے، یہ تو الفاظ ہیں، وحشت ناک پردے کیا ہے. وَبِنِّهَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٍ. آپ اجازت دیں گے رکوں تھوڑا سا یہاں پہ، یہ جملہ عجیب ہے. وَبِنِّهَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٍ. دیکھیں ایک ہوتا ہے وجود، ایک ہوتا ہے عدم. جب تک ہم نہیں تھے تو وہ تھا ہمارا عدم. عدم کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا. کیا مطلب ٹائم پیریڈ؟ یعنی وجود میں آنے تک کا دورانیہ، اس کو کہتے ہیں عدم. شہزادی فرما رہی ہیں وَبِنِّهَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٍ، تمام مخلوقات اپنے اس عدم کے وقت کے آخری مراحل میں تھے. معذرت کے ساتھ میں رکا تو ہوں، لیکن اگر بات سمجھ پائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اصل بات چل رہی ہے اس سے پہلے رسول کو بنا لیا گیا. غور فرمائیے گا. جبکہ باقی مخلوقات وہ جو عدم کا ٹائم پیریڈ ہے اس کی انتہا پر تھے. اب اس سے پہلے عدم کیا ہے یہاں، کیونکہ علم الہی براہ راست مرتبط ہے، اور علم الہی کی طرف نہ ماضی کی نسبت ہے نہ مستقبل کی نسبت ہے. یہ وہ سخت مرحلہ ہے جہاں ہم بات نہیں کر سکتے، گنگ ہو جاتی ہیں زبانیں. کیوں؟ کیونکہ علم الہی ہے، اور ہم جب بھی کسی چیز کو سمجھنے لگتے ہیں تو اپنے علم کے ذریعے سے سمجھنے لگتے ہیں. ہمارا علم محدود ہے، اس کی ذات لامحدود ہے. تو ایک محدود لامحدود کو کیسے سمجھ پائے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سلامت رہیں. نہایت توجہ. البتہ یہ سب کچھ علم من اللہ تعالی بمائل الامور، یہ سب کچھ خدا کے علم میں تھا. خدا سب کاموں سے واقف تھا، انجام بھی جانتا تھا. وَبِأَحَاطَةٍ بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ، دنیا کے تمام حوادث پر خدا کا احاطہ. آپ سوچ رہے ہوں گے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے کیا مسلمان نہیں تھے کہ جن کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے، جن کے سامنے خدا کے علم کی بات چل رہی ہے؟ بھئی کہیں تو کمی ہوگی نا، کسی جگہ پہ تو کمی ہوگی کہ بی بی کو یہ بتلانا پڑ رہا ہے کہ خدا کو اس وقت علم تھا کہ کیا ہونا ہے. وَمَعْرِفَةً بِمَوَاقِعِ الْأُمُورِ، اور تقدیروں کی مکمل معرفت خدا رکھتا تھا کہ کیا ہونا ہے، کیا مقدر ہے. ٹھیک یہ ہوا. اب سنیے، ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، جب یہ کچھ ہو گیا اور خدا کا علم اس مقام پر تھا تو اب دنیا میں رسول کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ اتماما لامرہ، تاکہ اس کا امر نافذ ہو جائے دنیا. خدا نے اپنے امر کو نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا. وعزیمۃ علی امضاء حکمہ، خدا چاہتا تھا میں اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنی حکمت کو جاری کروں. اللہ اکبر. لیکن جب رسول آئے، اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسول کی ایج کیا تھی؟ بچے نوجوان 63، 40 سال رسول نے جو گزارے ہیں، اس میں کوئی آفیشیل اعلان نہیں ہے وحی کا. جب رسول اللہ 40 سال کے ہوئے
تو پہلی وحی نازل ہوئی. قرآن 23 ایئرس 23 برس کے اندر اندر قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک, تو 40 اور 23 وہی 63 بنے. لیکن شہزادی نے یہ جو فقط ایک صفحہ جو میں آپ کو تھوڑا سا دیدار کروا دیتا ہوں, یہاں سے یہاں تک, اس کے اندر 63 سالہ زندگی کا خلاصہ بیان کیا ہے شہزادی, چند ایک جملوں کے ذریعے سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب کیا ہوا, وہ خلق ہوئے, کب خلق ہوئے, وہ عدم تھا, پھر مخلوقات اپنے آخری درجے میں تھی, پھر عالم وجود میں آنے والی تھی, اور پروردگار نے رسول کو بھیجا تاکہ امر نافذ ہو جائے, حجت تمام ہو جائے, حکمت جاری ہو جائے. اور جب رسول آئے, فرأ الامم فرقا فی ادیانہا, رسول نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ, یہ امتیں, یہ فرقے, یہ اقوام مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ خود وضاحت ہے. اکفن علی نیرانہا, بعض آگ کو پوج رہے ہیں. عابدتن لاوثانہا, میں کہتا ہوں, آج میں بھی لطف لے رہا تھا, میں اس کی ایک عرفانی شرح کو بھی دیکھ رہا تھا, بڑا لطف محسوس ہوا اس وقت کہ جب بی بی نے مسلمانوں کے بھرے ہوئے مجمع میں مسجد میں بیٹھ کر یہ کہا کہ میرے بابا نے آ کر دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت میں, سلامت رہیں, اس کا کچھ لطف ہی کچھ اور ہے نا, کہ فرمایا اکفن علی نیرانہا, کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے, عابدتن لاوثانہا, بعض اپنے بتوں کی پوجا میں مصروف تھے. ہاں, یہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی یاد آ گیا ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. منکرتن للہ مع عرفانہا, خدا کی قسم شہزادی کہہ سکتی ہیں جملہ, بی بی نے کہا اللہ کو جاننے کے باوجود انکار کرتے تھے, کیونکہ خدا وجود میں ہے, خدا سرشت میں ہے, خدا فطرت میں ہے, خدا ذات میں ہے, موجود ہے. تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, بس غفلت آ جائے تو انسان خدا کو بھول جاتا ہے. جیسا کہ کل میں نے کہا تھا there is no God, یاد آیا آپ کو کل والا جملہ؟ تو اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن جب انسان اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اسے خدا مل جاتا ہے. تو بی بی نے کہا جانتے بھی تھے, معرفت تھی, انکار کر رہے تھے. پھر کیا کیا جب یہ کیفیت دیکھی, یہ تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, یہ تو آگ کی پوجا کر رہے ہیں, یہ تو اپنے خدا بنایا ہوا انہوں نے, یہ تو اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا انہوں نے. فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمہا, تو اللہ نے میرے بابا کے ذریعے سے ظلم کو نور میں تبدیل کر دیا ہے. جزاکم اللہ. یا علی علی صلوات عطیہ کیجئے محمد وآلہ محمد. جزاکم اللہ. ویسے گرمی میں تھوڑی سی یہ تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے مل کر بیٹھیں, لیکن سردی میں تو اچھی بات ہے. اگر آپ زحمت نہ سمجھیں, تھوڑا سا آ جائیں, نوجوان خاص طور پر بات کرنے والے مسئلہ. جزاکم اللہ. صلی علی محمد. مولا آپ کو سلام. یا علی حیدر یا علی. جزاکم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ کا تعلیم. ابھی گفتگو میری شروع ہوئی ہے, میں بتا رہا ہوں. اب جس نے بسم اللہ کا, اس کا مطلب وہ تو ساتھ ہیں, باقی تھوڑے سے سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور گھڑی کو, لیکن میں پڑھوں گا, میں آپ کی توجہ بتا لوں گا. آپ سوچیں اب میں بیٹھ گیا ہوں تو پھر اب تھوڑی اتروں گا. اچھا ماشاءاللہ, میں آپ کے ذرا مزاج کو بھی دیکھنا چاہتا تھا ساتھ ساتھ. فَأَنَارَ اللَّهُ, اللہ نے میرے بابا محمد کے ذریعے سے نورانی کیا, ظلمتوں کو ختم کر دیا, نور آ گیا. وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا, دلوں میں جو شک و شبہات تھے انہیں مٹا دیا. وَجَلَّ عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا, آنکھوں پر جو پردہ تھا میرے بابا کے ذریعے ہٹا دیا گیا. وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَایَةِ, میرا بابا لوگوں کے درمیان ہدایت کا پرچم لے کر بلند ہوا. فَأَنْقَذَهُم مِّنَ الْغِوَایَةِ, اور لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا میرے بابا نے. وَبَصَّرَهُم مِّنَ الْعِمَایَةِ, لوگ غفلت کی وجہ سے اندھے ہو چکے تھے, میرے بابا نے انہیں بینائی عطا کی ہے. جزاکم اللہ. وَهَدَاهُمْ إِلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ, اور میرے بابا نے ان کی صحیح دین, مستقیم دین, مضبوط دین کی طرف رہنمائی کی. وَدَعَاهُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ. میں دوبارہ ایک مرتبہ دکھا دوں آپ کو, توجہ کیجئے. ابھی میں نے کہا تھا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک 63 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے اللہ کے رسول کا. یعنی رسول اللہ نے 63 سالہ زندگی میں یہ کیا جو ابھی میں نے پڑھا. تکرار نہیں کروں گا, آخری جملے پر آ رہا ہوں. ابھی میں نے پہلا جملہ کیا کہا, سیکنڈ لاسٹ,
دعاہم الی الطریق المستقیم، پھر میرے بابا نے لوگوں کو بلایا، ان سب کو بلایا الی الطریق المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ توجہ کا طالب ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اور اب اس صفحے کا آخری جملہ سنیں، ثم قبضہ اللہ الیہ، پھر پروردگار عالم نے میرے بابا کو اپنے پاس بلایا۔ اب اس جملے کو سیکنڈ لاسٹ سے جوڑیے کہ یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، میرے بعد غور فرمائیے گا، میرے بعد کیا ہوگا؟ یعنی یہی ضرورتیں انسان کو بار بار پڑتی رہیں گی۔ تو رسول اللہ عقلاً بھی ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کیا کہ جانے سے پہلے ان کو صراط، جزاکم اللہ، صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ اب کون انکار کر سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ بھی کوئی صراط مستقیم ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، جزاکم اللہ، صلی علی محمد۔ میرے پاس واقعاً اصلاً اس بات کا وقت نہیں ہے، فقط عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ میں اس پہ دلیلیں دیتا آپ کو کہ کتنے لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کو صراط مستقیم کہا۔ ثم قبضہ اللہ الیہ، پھر اللہ نے اپنے حبیب کی روح کو قبض کیا۔ لیکن کیسے؟ عجیب جملہ ہے، قبض رأفت و اختیار، لیکن اس میں رسول بھی راضی تھے، خدا بھی راضی تھے، شوق بھی تھی، رغبت بھی تھی کہ ہاں میں اپنے خدا سے ملاقات کروں، ورغبت و ایثار، رغبت اور ایثار بھی شامل تھا۔ فمحمد، شہزادی کا جملہ سنیے گا، فمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا میں دیکھ رہا تھا آج غور، صلی اللہ علیہ وآلہ ہے اور آگے کچھ نہیں ہے، ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، لگانے پہ آئیں تو بہت کچھ لگا دیتے ہیں، مٹانے پہ آئیں تو آل کو مٹا دیتے ہیں، جس کے بغیر جو ہے وہ درود رسول مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ کسی نے کہا تھا، بہرحال مکے میں ایک شخص زبردستی بنا حاکم، اور اس نے کہا تھا کہ بعض لوگوں پر درود بھیجنے کی وجہ سے ان کی ناک چڑھ جاتی ہے، بنو ہاشم کی طرف اشارہ تھا، اہل بیت کی طرف اشارہ، ان کی ناک لمبی ہو جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے، تو یہ ہمیں تیور دکھاتے ہیں، اسی لیے میں نے آج سے درود پڑھنا چھوڑ دیا۔ کسی حاکم نے کہا تھا، میں ممبر سے نام نہیں لے رہا، کسی نے کہا تھا، مکے میں اس نے حکومت اپنی قائم کی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے درود پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب وہ روایت میں تو کچھ نہیں ہے، آگے بس اتنا ہی ملا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا؟ پھر درود نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی نقصان ہوگا اہل بیت کو؟ ایک اور جہنمی بڑھ گیا، اور کیا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، جزاکم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مگر اس چیز سے انکار کر سکتا ہے کہ کسی کی نماز بھی درود کے بغیر مکمل ہو؟ مسلمان سب متفق ہیں، توجہ فرمائے گا۔ وَمُحَمَّدٌ، میرا بابا، من تعب هذه الدار فی راحہ، اب میرا بابا، توجہ میری طرف خدا را، اب میرا بابا، اگر کوئی جا سکے ان بچوں کے لیے آرام سے، محبت سے، ٹھیک ہے، خدا سلامت رکھے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ بند کروا دیں۔ فمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی من تعب هذه الدار فی راحہ، میرا بابا اب اس دنیا کی مشکلوں سے آسان ہو گیا، آزاد ہو گیا، وہ آسودہ حال ہے، اور وہ کس کیفیت میں ہے؟ قد حف بالملائکۃ الابرار، میرا بابا اس طرح سے بیٹھا ہے کہ چاروں طرف ملائکہ ہے، ورضوان الرب الغفار، ابھی میرے نہایت بزرگ موجود ہیں یہاں پر، اور شعر و شاعری کا مزاج، خود شاعر ہیں، تو ان جملوں سے انشاءاللہ ان سے داد لوں گا کہ یہ شہزادی کے کلمات دیکھیے، غور فرمائیے، قد حف بالملائکۃ الابرار ورضوان الرب الغفار ومجاورۃ الملک الجبار۔ الفاظ کا جو ڈھال ہے اس کی، جس طرح سے سلیکشن ہے الفاظ کی شہزادی کی، خدا کی قسم نہج البلاغہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، جزاکم اللہ، خدا سلامت رکھے۔ میرا بابا اب فرشتوں کے گھیرے میں ہے، حفا، گھیرے ہوا ہے ملائکہ نے،
اور سب سے بڑی بات کیا؟ وَرِضْوَانِ رَبِّ الْغَفَّارِ، رب غفار کی رضوان، خوشنودی میں ہے میرا بابا۔ وَمُجَاوَرَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ، ہاں خود پروردگار عالم کا پڑوسی ہے، یعنی سایہ رحمت خدا بندی میں ہے۔ صلی اللہ علی ابی، خدا رحمتیں نازل کرے میرے بابا پر۔ کون بابا؟ نبی یہی جو اللہ کا نبی ہے، وہ امین ہی، اللہ کی امین کا وہی ہے، وخیرت ہی من الخلق، تمام مخلوقات میں اللہ نے جس کو چنا تھا۔ خدا کی قسم اصل وزن اس چیز میں، اس جملے کے اندر اس چیز کا ہے، میرا بابا۔ اصل اس چیز کے اندر جو اصلی وزن ہے وہ یہ، میرا بابا۔ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا کا سلام ہو اس پر، خدا کی رحمت ہو اس پر اور خدا کی برکت ہو۔ اب راوی کہتا ہے، اب یہاں پر راویہ بھی ہیں، میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا، ثم التفتت، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ میں نے آپ کو سچ آپ کی خدمت میں، میں نے آپ کو تھکایا ہی نہیں ہے، ابھی تک میں نے تھکایا ہی نہیں ہے آپ کو، میں صرف چاہتا تھا کہ یہ پیغام پہنچے۔ اصل جو نقطے ہیں ان کی طرف آؤں گا تو خود بخود گفتگو جو ہے نا اس پیرائے پر آ جائے گی کہ گفتگو تمام ہوگی۔ آپ کو میں نے تھکایا نہیں ہے، توجہ فرمائے گا۔ ثم التفتت، پھر بی بی متوجہ ہوئی الی اہل المجلس، خدا کی تعریف ہوئی، رسول اللہ کا تذکرہ ہوا، اور اب متوجہ ہوئی اہل مجلس کی طرف، مدینے والوں کی طرف جو وہاں پر موجود تھے۔ اب سنیں، انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ، تم ہو اللہ کے وہ بندے جن سے خدا نے خطاب کیا، تم سے خطاب کیا نا خدا، تم پہلے مخاطب ہو، خدا نے جو خطاب کیا قرآن کے ذریعے سے وہ تم سے کیا ہے، امر تم تک پہنچا ہے، نہیں تم تک پہنچی ہے۔ وَحَمَلَةُ دِينِهِ وَوَحْيِهِ، اور تم اس اللہ کے وحی اور دین کے احکام کے ذمہ دار ہو۔ نہایت توجہ کا طالب، بہت ہی توجہ فرمائے گا، ایک نقطے کی طرف آنا ہے، فقط لفظی ترجمہ۔ وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین بھی ہو۔ وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور تم جو سن رہے تھے رسول سے، تمہاری ذمہ داری تھی کہ یہ دوسروں تک، کیونکہ تم سامنے ہو نا، تم سامنے ہو، لوگ تم سے آ کر پوچھیں گے کہ رسول اللہ نے کیا کہا، تو تم ذمہ دار ہو۔ خدا کی قسم شہزادی نے کس قدر، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جانے کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اب آپ کہتے رہیے کہ ہاں وہ میں نے دیکھا نہیں، وہ میں نے سنا نہیں، ہاں ہیں ایسے بہت سارے لوگ، تاریخ نے لکھا ہے کہ بعد ایسے افراد تھے جن سے گواہی لی مولا نے کہ تم گواہی دو، کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ رسول نے میرے ہاتھ کو بلند کیا، مجھے مولا بنایا؟ کہا میری نظر کمزور تھی، میں نے نہیں دیکھا۔ تو مولا نے کہا بس ہو جائے گی، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، سلامت رکھیے۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، خدا سلامت رکھے۔ چلیں، وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بلیغ ہو، یعنی تم مبلغ ہو۔ جیسے مولا نے قوم غدیر میں رسول اللہ نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو میرا خطاب سن رہا ہے تم ہو شاہد، تم دیکھ رہے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے جا کے بتاؤ کہ میں نے علی کو مولا بنایا ہے۔ غور فرمائیے گا۔ وَالزَّعِيمُ زَعِيمُ حَقٍّ لَهُ فِيكُمْ، اب یہاں پر لفظ زعیم جو آیا ہے اس میں علماء نے دو ترجمے کیے ہیں۔ رات تو کافی ہو گئی ہے اور ورکنگ ڈے تو نہیں ہے نا، ہے نا؟ ہے، اچھا ماشاءاللہ منڈے کا ڈے، اور انشاءاللہ کل آپ کی تو چھٹی نہیں ہوگی، ظاہر ہے کام آپ، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں، کسی مقام تک لانا چاہتے ہیں۔ یہ جو لفظ زعیم ہے، بعض نے کہا ہے کہ چونکہ شہزادی آہستہ آہستہ قرآن کی طرف لانا چاہتی تھی تو یہاں پر زعیم بمعنی قرآن ہے، لیکن بعض فرماتے ہیں کہ اس زعیم سے مراد ہے علی ابن ابی طالب۔ تم ذمہ دار ہو، تم نے اللہ کے رسول کا پیغام سنا، تم مبلغ بھی ہو، اور اب سنو زعیم حق لہ فیکم، اور اس کی طرف سے یعنی خدا کی طرف سے ایک برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے۔ تو وہ زعیم کون؟ زیادہ امکان ہے اس بات کا، علی ابن ابی طالب۔ وَعَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، اور اللہ کے رسول تو تم سے یہ وعدہ لے بھی چکے ہیں، یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ زعیم سے مراد مولا علی
اور وہ وعدہ جو لیا گیا وہ قوم غدیر کا تھا. رسول نے کسی کو جانے نہیں دیا تھا. آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے بی بی اپنی حجت تمام کر رہی ہے نا، رسول اللہ نے بھی کہا تھا کہ اعلان تو ہو گیا، ابھی ٹھہرو، دوبارہ خیمے لگاؤ، اب بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کا جانا نہیں ہے. سب علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، بیعت کریں، بیعت کریں کہ خدا کو حاضر و ناظر گواہ بنا کر، رسول کو حاضر و ناظر گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کیا کہ علی میرے مولا ہیں. یہ گواہی قیامت تک نہیں چھوڑنے والی جان، یہ ذہن میں رکھیں. اور ہم اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. کوئی فرق ہے فکر کا؟ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ الحمدللہ ہماری گردنوں پر ان کی ولایت ہے، ان کی محبت ہے. بقیۃ استخلفها علیکم ومعنا کتاب اللہ. خدا نے ایک ذخیرے کے طور پر تمہارے درمیان اپنا جانشین چھوڑا ہے. کتاب اللہ الناطق، وہ اللہ کی کتاب ہے. والقرآن الصادق، وہ قرآن سچا قرآن ہے. والنور الساطع، یہ چمکتا نور ہے. والضیاء اللام، یہ چراغ روشن ہے. بینۃ بصائرہ، اس کے دلائل روشن ہیں. منکشفۃ سرائرہ، اس کے اسرار آشکار ہیں. مغتبط بہ اشیاء، جو اس کے پیروکار ہیں وہ قابل رشک ہیں. جو اس کی پیروکاری کرنے والے ہیں وہ قابل فخر ہیں. قائد الی الرضوان اتباعہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ رضوان تک پہنچتا ہے. خدا کی مشن. مؤذن الی النجات استماعہا، جو قرآن کو سنتا ہے اسے نجات مل جاتی ہے. بہی تنال حجج اللہ المنورہ، اسی کے ذریعے سے روشن دلیلیں ملتی ہیں. ہم نے کہاں قرآن کو پڑھا ہے عزیز؟ بی بی فرما رہی ہے اسی کے ذریعے سے دلیل حجتیں ملتی ہیں. وعزائمہ المفسرہ، اسی کے ذریعے سے واجبات بیان ہوتے ہیں. ومحارمہ المحذرہ، اسی کے ذریعے سے محرمات کا بیان ہے. ومحارمہ المحذرہ ومبیناتہ الجالیہ، اور اسی کے دلائل بالکل واضح اور روشن ہیں. وبراہین الکفیہ، اور اسی کے برہان اور دلیل کافی اور لا کافی، ایسے کافی کہ جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت. کاش وقت ہوتا انشاءاللہ پھر کبھی. وَالسَّرَائِعُ الْمَكْتُوبَةُ، جو حکم اس کے اندر آ گیا وہ واجب ہو گیا. اس مقام پر رکنے کے بعد یہ تیزی سے قرآن کے فضائل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے جو بی بی نے بیان کیے. اس کے بعد بی بی قرآن کے اندر آتی ہیں. شہزادی فرماتی ہیں، عربی عبارت کو چھوڑ رہا ہوں وقت کی نزاکت کی وجہ سے ایک نقطہ عرض کرنے کے لیے. بی بی فرماتی ہیں اللہ نے ایمان رکھا تاکہ شرک سے بچو، نماز رکھی تاکہ تکبر سے بچو، زکوٰۃ رکھی تاکہ مال میں بڑھاوتا آئے، اضافہ ہو، بڑھوتری ہو. غور فرمائے گا. روزہ رکھا تاکہ مخلص ہو جاؤ. عجیب، خدا کی قسم. حج رکھا تاکہ دین مضبوط ہو جائے. عدل رکھا تاکہ دل مضبوط ہو جائیں. عدل عدل. اگلا جملہ اس نقطے تک آنے کے لیے روکا. یہ پتہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں احکام کا فلسفہ. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کا کوئی فائدہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزے کا کوئی فائدہ ہوگا. حج کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ ہے. روزہ، نماز، حج، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. بی بی فائدہ نہیں بتا رہی ہے، بی بی فلسفہ بتا رہی ہیں. اور فلسفہ احکام وہی جانے جو غیب کو جانے. اپنا اور سامنے والوں کا فرق بیان کر دیا. تمہاری عبادت فائدے کے لیے ہے، ہماری عبادت فلسفے کے لیے ہے. مصلحت احکام الہی کیا ہے؟ ہم اس کے لیے عبادت کرتے ہیں، فائدے کے لیے نہیں. آپ یہ پڑھیے بھائی سورہ مبارک یاسین پڑھیے، یہ فائدہ ہوگا. فائدے کے لیے پڑھنے والا چھوٹا ذہن رکھتا ہے، مصلحت کے لیے پڑھنے والا. یہ مصلحت کیا ہے؟ ہم مصلحت کو سامنے رکھتے ہیں. اور اب اہم چیز بی بی فرماتی ہیں، خدا کی قسم کوئی تو انکار کر دیتا. بی بی نے ارشاد فرمایا طاعتنا نظاما للملہ، اللہ نے اس ملت کے لیے جس نظام کو منتخب کیا ہے وہ ہم اہل بیت کی اطاعت ہے. ہم اہل بیت کی اطاعت، یہ نظاما للملہ. دوسرا جملہ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ. سب کہہ رہے ہیں بہت فرقہ واریت ہے، بہت تفرقہ انگیزی ہے، آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں. سوچیں نا یہ تفرقہ ہے کیوں؟ یہ فرقہ واریت ہے کیوں؟ یہ جدائیاں ہیں کیوں؟ بی بی نے بھرے دربار میں کہا وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، خدا نے فرقہ واریت سے بچنے کے لیے ہماری امامت کو واجب قرار دیا.
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے بلند تر صلوات بھیجیں محمد رسول اللہ۔ احکام کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے شہزادی نے 2 آیتیں پڑھی، سنیے گا۔ اب یہ تقریباً آخری مراحل میں آ گیا، جہاں تک میں پڑھنا چاہتا تھا وہاں تک میں آ گیا، توجہ فرمائیے گا۔ اتقوا اللہ، میں ایک جہد کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا دیدار کروا دیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، سلامت رہے۔ تو یہ یہاں پر دیکھیے گا کہ یہ جو رائٹنگ لکھی ہوئی ہے یہ بولڈ ہے، بولڈ کا لفظ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا زیادہ واضح ہے، اس کی بنسبت ہائی لائٹ ہے ماشاءاللہ، انہوں نے میری معاونت فرمائی۔ یہ 2 قرآن کی آیتیں ہیں، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر یہ بولڈ نہ ہوتی نا، ہائی لائٹ نہ ہوتی، تو میں اس کو بی بی کے ہی الفاظ سمجھتا، لیکن یہ جب بولڈ ہوئے تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ بولڈ کیوں ہے، باقی بولڈ نہیں ہے، تو سامنے لکھا ہوا ہے آل عمران 102، اور فرمائے یعنی یہ قرآن ہے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو اپنی گفتگو میں پرویا ہے، ایسے لگتا نہیں ہے یہ قرآن ہے یا بی بی کے کلمات۔ نہایت توجہ کا طالب ہوں، ایسا لگتا نہیں ہے، یعنی جس طرح گفتگو چل رہی تھی، اے مسلمانوں یہ تمہارے احکام خدا نے یہ اس لیے کیا، یہ اس لیے کیا، اور کہتے کہتے اچانک سے کہا اتقوا اللہ حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، متقی بن جاؤ جو حق تقوی ہے، اور اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ بن جاؤ، یعنی مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ وَنَهَاكُمْ، اور اس چیز میں خدا کی اطاعت کرو جس کا خدا نے تمہیں حکم دیا اور جس چیز سے خدا نے تمہیں روکا ہے۔ پھر آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور پروردگار عالم سے ڈرتا فقط وہی ہے جو جانتا ہے۔ اچھا، آپ کو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، بس میرے آخری کلمات ہیں، آپ کو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ جو میں نے ابھی جملہ کہا نا، کیا جملہ کہا میں نے، کہ اگر مجھے یہ بولڈ کے کو لے کر جو میرے ذہن میں سوال آیا، بعد میں آگے ایڈریس موجود تھا، تو اس ایڈریس کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں کیا، اچھا یہ کیوں بولڈ ہے، تو جواب کیا آیا، آیت قرآنی ہے۔ اور میں نے کہا اگر یہ بولڈ نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا، ایسا لگتا شہزادی کا کلام چل رہا، یعنی شہزادی نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو اپنے خطبے کے اندر پرویا ہے۔ 63 آیتیں، آپ تھک گئے اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، توجہ فرمائے گا، توجہ میری طرف، 63 آیتیں جن کو شہزادی نے کوڈ کیا ہے اپنے خطبے میں، نہیں پتہ چلتا خطبہ ہے یا قرآن کی آیتیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو اس مقام پر تعجب ہو، قرآن اس طریقے سے خطبے کے اندر، تو سنیے، راوی ہے مبارک، نام ہے راوی کا، وہ کہتا ہے میں ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، بیابان تھا، تھوڑا سا آگے گیا، میں نے دیکھا ایک خاتون ہے، کمزور، نحیف، لاغر، بہت بڑی عمر کی خاتون ہے، توجہ۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا خاتون آپ یہاں اس جگہ، کون ہے آپ؟ اس نے کہا فَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پہلے سلام کرو تاکہ پتہ چلے میں کون ہوں۔ کہنے لگا میں نے توجہ کی تو یہ قرآن کی آیت تھی، میں سمجھ گیا یہ کہنا چاہ رہی ہے پہلے سلام کرو۔ میں نے سلام کر کے میں نے کہا کہ آپ یہاں پر کہیں کھو تو نہیں گئی ہیں؟ اس نے کہا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، دوسری قرآن کی آیت، توجہ فرمائیے گا، جس کو خدا ہدایت کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں ذرا ڈر گیا، میں نے کہا یہ کون ہے، صرف قرآن میں بات کر رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ کون، آپ کا تعارف انسانوں میں سے ہیں جنوں میں سے؟ تو اس نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، توجہ کا طالب، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کے لیے تیاری پکڑو، اے آدم کے بیٹو، غور فرمائیے گا، اے آدم کے بیٹو۔ میں سمجھ گیا انسانوں میں سے ہے۔ اچھا، میں نے کہا آپ یہاں کتنے دن سے ہیں؟ اس نے کہا انا خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام، ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کہنا چاہتی کہ 6 دنوں سے میں غائب ہو گئی ہوں، تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے کھانا وانا کھایا ہے یا نہیں کہا؟ اس نے کہا لا۔ اس نے جملہ کہا کہ تاکلون الطعام، ما خلقناہم جسدا وما جعلناکم جسدا لا تاکلون الطعام، ہم نے ان کے جسموں کو ایسا نہیں بنایا ہے کہ ان کو بھوک نہ لگے۔
نہایت توجہ کا طالب ہوں، تیزی سے جا رہا ہوں. ہم نے ان کے بدن کو ایسا نہیں بنایا ہے کہ انہیں بھوک نہ لگے، تو میں نے کھانا جلدی سے دے دیا. کھانا دینے کے بعد میں نے کہا ذرا جلدی کیجیے گا، ہمیں چلنا ہے. آپ بھی کھو گئی ہیں، میں بھی کھو گیا ہوں. میں اپنی سواری پہ سوار ہوا، آگے بڑھا، میں نے دیکھا آرام آرام سے آ رہی ہیں. میں نے پوچھا ذرا زور سے چلیے. انہوں نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی کی طاقت سے زیادہ اس کو اذیت نہیں دیتا. میں سمجھ گیا وہ کہتی ہے میں اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتی. میں نے سواری روکی، میں نے اسے کہا کہ آپ میرے ساتھ سوار ہو جائیں. اس نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہم دونوں سوار ہو جائیں، یعنی کیا مطلب؟ اگر زمین اور آسمان کے اندر دو خدا ہوتے تو یہ سارا نظام تہس نہس ہو جاتا. میں سمجھ گیا نامحرمیت کے رشتے کی وجہ سے میرے ساتھ سوار نہیں ہونا چاہتی ہیں، تو میں نے رک کر اتر کر میں نے کہا آپ سوار ہو جائیں. جیسے جو سوار ہوئی کہنے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہو مقرنین. یہ آیت قرآنی ہے. بس ایک مرتبہ سواری چلتی گئی اور ایک مرتبہ جہاں پر پہنچے تو دیکھا ایک قافلہ جا رہا ہے. کہا میں نے خاتون کو دیکھ کر کہا کہ اس میں کوئی ایسا ہے کہ جو تمہارا پہچاننے والا؟ اس نے کہا ہاں ہاں، یا داؤد انا جعلناکم خلیفۃ فی الارض وما محمد الا رسول یا یحییٰ خذ الکتاب یا موسیٰ انی انا اللہ. 4 نام لیے، داؤد کا نام، محمد کا نام، موسیٰ کا نام، عیسیٰ کا نام. میں سمجھ گیا کوئی اس کے لگتے ہیں. تو میں نے پوچھ لیا یہ ہیں کون تمہارے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات والدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے. میں قریب گیا، میں نے بلایا، 4 نوجوان دوڑتے ہوئے آئے. جیسے ان نوجوانوں کو دیکھا اس خاتون نے کہا یا ابت استاجرہ، یا ابت استاجرہ، ان کو ذرا اجرت دے دو. میں سمجھ گیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو اجرت دے دو. بچوں نے جب مجھے پیسے دیے، پیسوں کو دیکھ کر کہنے لگی واللہ یضاعف، اللہ دگنا کر دیتا ہے اگر کوئی اجر دیتا ہے. اس نے میرے اضافہ کیا. اور اب جب وہ خاتون جانے لگی تو میں نے ان 4 میں سے کسی ایک کو پکڑ کر کہا بھائی میں پریشان ہو گیا ہوں، اس سفر میں اس خاتون نے جو بھی بولا ہے صرف قرآن بولا ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بولا ہے. میں پریشان ہوں، یہ خاتون ہے کون؟ انہوں نے جملہ کہا ما تکلمت 20 سنتن الا بالقرآن. تم ایک سفر کی بات کرتے ہو، یہ 20 سال سے جو بول رہی ہے وہ قرآن بول رہی ہے. ارے بھائی یہ ہے کون؟ یہ ہماری ماں فضہ کنیز فاطمہ ہے. جزاکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. صلوات بھیجے محمد، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. تقبل اللہ، تقبل اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا سلامت رکھے. جزاکم اللہ، اجرکم اللہ. تقبل اللہ منکم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جزاکم اللہ. حیدری یا علی یا علی صلی اللہ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر کنیز ایسی ہو تو شہزادی کیسی ہو؟ کنیز اگر قرآن سے اس قدر مانوس ہو جائے کہ جب بولے قرآن بولے، تو اگر وہ شہزادی اپنے خطبے میں 63 آیتیں پڑھیں پتہ نہ چلے، کوئی مقام تعجب نہیں ہے. یا انہیں قرآن متوجہ ہو کر کہنے لگی ایھا الناس اعلموا فاطمہ، اے لوگوں کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں فاطمہ ہوں. وابی محمد، اور میرا بابا محمد ہے. بی بی اس کے ذریعے سے بتلانا چاہتی تھی کہ میرا وہ بابا جس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج میں دربار میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں. اجرکم اللہ، تقبل اللہ منکم. پرسے گراتے ہیں. کل جہاں پر منزل مصیبت کو چھوڑا، سلسلہ گفتگو وہیں سے آگے بڑھائیں. اس کیفیت میں شہزادی نے یہ کہا میرا بابا محمد ہے. کتنی مشکلات، اس کے باوجود کہ میرے بابا نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اور اب بی بی نے ایک جملہ کہا ما اقول غلطا، میں جھوٹ نہیں بولتی. اللہ اکبر، اجرکم اللہ، تقبل اللہ منکم. میں غلط بات نہیں بولتی ہوں، میں جب بھی بولتی ہوں سچ بولتی ہوں.
میرا جو حرف اول ہے وہی میرا حرف آخر ہے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی نے مطالبہ کیا کہ میرے بابا کا حق ہے وہ میرا ہے، مجھے لوٹا دیا جائے، مجھے واپس کر دیا جائے۔ شہزادی کو خالی ہاتھ پلٹایا گیا۔ میں اپنے استاد محترم سے اس روایت کو نقل کرتا ہوں کہ ایک نے بی بی کا یہ استدلال سننے کے بعد تحریر کو لکھ دیا تھا، دوسرے نے بی بی کے ہاتھ سے اس تحریر کو چھینا اور پھر اس تحریر کو پھاڑا ہے، ریزہ ریزہ کیا ہے، اور بی بی زمین سے ان ٹکڑوں کو چنا۔ یہ میرے بابا کی لکھی ہوئی تحریر، میرے بابا کی لکھی ہوئی تحریر۔ اب یہ کسی گلی کا واقعہ ہے، بعد کا گلی کا واقعہ۔ اس کا راز کیا کھولا بعد میں پتہ چلا کہ اس گلی میں اور بھی بہت کچھ ہوا، فقط یہ تحریر نہیں پھاڑی گئی۔ جب بی بی جھوکی اٹھانے کے لیے، اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا نا، وَانْتُحِقَتْ حُرْمَتُهَا، میری بیٹی کی حرمت پامال کی گئی ہے۔ اس مقام پر ہمارے سامنے دوسرے امام کا ایک واقعہ آتا ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا تھا، مولا آپ مدینے میں مختلف گلیوں سے گزرتے ہیں، ہم نے کبھی اس گلی میں آپ کو نہیں دیکھا۔ مولا نے ارشاد فرمایا، اس گلی میں میں اس لیے نہیں گزرتا جب مجھے میری ماں کی مصیبت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا سلامت رکھے آپ، خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرما، آپ کے گریے کو قبول فرما۔ ایام غم ہیں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہے۔ بی بی کس کیفیت میں ہے؟ محزونہ، مکروبہ۔ یہ اللہ کے رسول کے کلمات ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ دروازہ جلا ہوا گرا بی بی پر، پہلو شکستہ ہو گیا، محسن جا چکے، مولا کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ امیر المومنین کی مظلومیت۔ شہزادی جب اٹھی تھی نا، سوال کیا تھا، یا فضہ این ابو الحسن، علی کہاں گئے؟ جناب فضہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی بیوی جب آپ گری، دروازہ آپ کے اوپر گرا، آپ حالت غشی میں تھی، اتنے میں گھر کے اندر داخل ہوئے لوگ، علی کے گلے میں رسی ڈالی، مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پر ایک یہودی نے کلمہ پڑھا تھا علی کو دیکھ کر، کلمہ پڑھا تھا۔ اس سے پوچھا گیا یہ کیسا موقع ہے کلمہ پڑھنے کا؟ کہنے لگا، خدا کی قسم میں علی کی طاقت سے واقف ہوں، علی کے بازوں میں کتنی طاقت ہے، اس کے باوجود اگر علی خاموش ہے تو ہو نہ ہو کوئی حجت خدا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ علی گلے میں رسی ہے۔ شہزادی اپنا غم بھول گئی، جو بھی شہزادی پر اذیتیں آئیں، مشکلات آئیں، بھول گئی۔ ایک مرتبہ چادر کو لیا، بنی ہاشم کی خواتین کو لیا، جناب فضہ ساتھ ہیں، اور گھر سے باہر، اور اس گلی میں پہنچ جہاں پر امیر المومنین کو لیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین کے کمر میں جو پٹکا ہے، اس پٹکے کو جا کے شہزادی نے پکڑا ہے، اور شہزادی کھینچ رہی تھی اپنی طرف، اور لوگ علی کو اس طرف کھینچ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کھینچنے کے بعد شہزادی کہہ رہی تھی کہ میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی، اور وہاں سے آواز آ رہی تھی، اپنا ہاتھ چھوڑ دو، اپنا ہاتھ چھوڑ دو، اپنا ہاتھ چھوڑ دو۔ جب شہزادی نے ہاتھ نہیں چھوڑا تو اتنا زور سے تازیانہ مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تقبل اللہ۔ اس تازیانے کے بارے میں 2 روایات ہیں، بہار میں جا کر دیکھیے گا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، وہ شخص جس نے تازیانہ مارا، وظائف بدل گئے، لوگوں کو جو ملتا تھا وظیفہ بدل گیا، اس کا وظیفہ دگنا ہو گیا، اس کا وظیفہ بند نہیں ہوا۔ پوچھا گیا اس کا کیوں نہیں ہوا؟ کہ اسے اس تازیانے کا صلہ مل رہا تھا جو اس نے تازیانہ مارا تھا، اور یہ تازیانہ لگا اس وقت مولا علی کے گلے میں تو رسی ہے۔ جب مولا علی غسل دے رہے تھے تو چلا کر روئے۔ جناب سلمان نے کہا، مولا آپ جیسا بہادر، آج دل تنگ پڑ گیا کہ آپ اس قدر چلا کر رونے لگے۔ کہنے لگے، سلمان کیا بتاؤں، مجھے فاطمہ نے نہیں بتایا تازیانہ کیسا لگا۔ بازو پر گویا ایک تعویذ نما بندھا ہوا ہو، ایسا کالا نشان بی بی کے بندھ گیا تھا، اور اس کیفیت میں شہزادی جیتی رہی ہیں۔ عزیزوں، اس کے بعد شہزادی جیسے ہی جو تازیانہ لگا نا، بی بی کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ ہاتھ چھوڑنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ اگر اب تم نے علی کو نہ چھوڑا
तो मैं अपनी चादर उतारूंगी, अपने बालों को परेशान करूंगी, अपने बाबा की कब्र पर बैठूंगी। मैं आखिरी जुमलों के करीब हूँ, आप पुरसा दे रहे हैं, इमाम ज़माना को अपने पुरसे में शामिल कीजिएगा। एक मरतबा बीबी कहती है कि मैं अपने बाबा की कब्र पर जाऊंगी, अपने बाबा की कब्र की खाक अपने बालों में डालूंगी और उसके बाद अपने बाबा के बारगाह में जाकर बदुआ करूंगी। बस रिवायत ये कहती है जब शहजादी अपने बाबा की कब्र तक पहुंची, इतने में मदीने की जमीन को जलजला आया, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ने झुकी हुई गर्दन को उठाकर कहा, सलमान सलमान जाओ फातिमा से कहो इस उम्मत के लिए बददुआ न करे। सलमान दौड़े दौड़े आए, शहजादी कब्र पर बैठ के कह रही थी, बाबा तू देख रहा है ना बाबा, बाबा क्या कयामत आ गई है हम पर, तू देख रहा है हमारे मोहसिन को मार दिया गया, मेरी पसलियां तोड़ दी गई, मेरा दरवाजा जला दिया गया, तेरे भाई के गले में रस्सी डाली गई, हमारी हुर्मत को पामाल किया गया। बाबा तू देख रहा है बाबा, ये वो मुसीबतें हैं अगर रोशन दिनों पर पड़ती तो सियाह रातों में तब्दील हो जाती। बाबा ये कह रही थी और अपने हाथों को उठाने लगी तो सलमान पहुंचे, कहने लगे, शहजादी शहजादी मुझे अली ने भेजा, शहजादी मुझे अली ने भेजा है, बददुआ न कीजिएगा। शहजादी ने हाथों को झुका कर कहा, बाबा बाबा मैंने अपने मौला की इताअत की, जैसा मेरे मौला ने कहा मैंने वैसा किया। ये कहकर बीबी उठी। जिस कैफियत को देखा गया, इस कैफियत को देखने के बाद अली को छोड़ दिया गया। बीबी ने अली का हाथ थामा, एक मर्तबा घर की तरफ चली हैं। मैं एक जुमला कहूंगा शहजादी की खिदमत में, बीबी आप अपने इमाम को बचा लाई हैं। बीबी आइए जरा जमीन करबला पर देखिएगा, 70 कदम के फासले से आपकी बेटी ज़ैनब कुबरा अपने इमाम को शिमर के खंजर तले देख रही थी, कभी दाएं देखती थी कभी बाएं, कहती थी अरे कोई मेरे भाई को बचा लो, अरे कोई फातिमा के बेटे को बचा लो, अरे कोई अली के वारिस को बचा लो। शिमर कभी ज़ैनब को देखता था, कभी